لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بكلامه المجيد: كونوا ربانيين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم للخلق كلهم. نقشبندیہ جب قافلہ سالارہ کہ برندز رہ پنہا بحرم قافلہ را. گرامی قدر حضرت پیر زادہ سید مزید رسول صاحب ہاشمی زیدہ مجدہ، مشایخ کرام، سالکین اعظام، ارباب طریقت و نسبت، آج کی یہ بزم جہاں حضرت خواجہ پیر غلام رسول شاہد رحمہ اللہ تعالی ان کی یاد میں ہے، وہیں ان کے جانشین اور ان کے فیض کا عملی تسلسل اور اس کی تجسیم حضرت صاحبزادہ مزین رسول ہاشمی، جن کے اوپر اس وقت 40 کا عدد مکمل ہو رہا ہے. لیالیہ توحیدیہ نقشبندیہ کہ فیض کو آگے لے کے چلنے کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے. اللہ رب العزت ان کے بزرگوں کے فیض کی کومک اور رسد ہمیشہ ان کو میسر رکھے اور سلسلہ توحیدیہ نقشبندیہ کے فیض سے روح زمین کو منور فرمائے. سلسلہ توحیدیہ کا نام ہی بہت بڑا پیغام ہے اور یہ صوفیہ کے مشرق کا عکاس ہے. صوفیہ کرام کے جتنے بھی سلاسل ہیں اور ان کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اس کا مرکزی نقطہ توحید ہے. اللہ کی ذات و صفات، اس کے اسماء، اس کے افعال اور پھر اس سے فیضیاب ہونا، اس سے اپنا حصہ لینا، یہ حضرات مشائخ کا طرہ امتیاز رہا ہے. کوئی بھی سلسلہ ہو، آج میں سمجھتا ہوں حضرات مشائخ، حضرات صوفیاء کے جو ترجمان اور نمائندگان ہیں، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس پیغام کو خلق خدا تک ٹھیک طور پہ ہم پہنچا سکیں. صاحبزادہ مزین صاحب کو اللہ نے یہ شعور دیا ہے، اپنے سلسلے اور اپنے مشرب کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اپنے مشائخ سے تربیت لے کے میدان میں آئے ہیں اور ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ ان کے ذریعے انشاءاللہ العزیز آج امت مسلمہ، خاص طور پہ وابستگان سلسلہ، اپنی منزل کا تعین بھی کریں گے، اس کو حاصل بھی کریں گے. پیر صاحب کو میں نے جتنا دیکھا اور ان کے پاس بیٹھا، ان کی گفتگو سنی اور ان کے لمس کو باطنی طور پہ محسوس کیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شاخ سلسلہ نقشبندیہ کی اس دور میں بہت یونیک شاخ، بہت نادر اور نایاب نسبت ہے ان کے پاس. یہ سلسلہ کوئی بھی ہو، یاد رکھیں اس کا خاصہ اس کی نسبت میں چھپا ہوتا ہے.
ہر سلسلے کو اللہ نے ایک خاص نسبت سے نوازا. سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، سب کے کچھ نہ کچھ خصائص ہیں، اور مرید کا کام ہے اس سر کو ڈھونڈنا اور اس کو تلاش کرنا اور اپنے شیخ سے رہنمائی لینا اور اس تک پہنچ جانا. یہی اصل کمال. مرید کے لیے سب سے بڑا کمال حضرات مشائخ نقشبندیہ نے لکھا ہے اپنے شیخ کی معرفت ہے، اور اس کی نزاکت اس درجے کی ہے کہ وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ. یہ اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے، تب جا کے اسے اپنے دادا کا اور پھر پردادا کا پتہ چلے گا، جب باپ کی معرفت صحیح ہوگی. شجرے کا فلسفہ بھی یہی ہے. آج تصوف سے زیادہ ہمیں احیاء تصوف کی ضرورت ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امت کے صوفیہ کے امام ہیں اور تصوف کے امام ہیں، آپ نے لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ تصوف پہلے ایک حقیقت تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا، اور اب ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ 1000 سال پہلے تشخیص کی ہے گنج بخش فیض عالم جیسی ہستی. آپ سوچئے 1000 سال بعد کیا حشر ہو گیا ہو. اب تو شاید صورت ڈھونڈنا بھی مشکل ہو. اپنی اصل صورت میں بھی کہیں کہیں کوئی جھلک نظر آ جائے تو بڑی بات ہے، بڑی غنیمت ہے. آج چونکہ جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں ایک بڑا جو خارجی مسئلہ ہے، داخلی تو ہیں بہت مسائل ہمیشہ رہے ہیں، خارجی مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے سرے سے تصوف کا انکار کر دیا. اس کا کوئی وجود ہی نہیں، اور اس کو پیرالل دین بنا دیا، متوازی دین کہہ دیا. تو گویا صوفیہ کے ماننے والوں کے لیے ایک بہت بڑا کھلا چیلنج ہے. تو آپ نے پہلے تو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر دنیا میں آئے. ہم اسی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے امام نے 1200 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ. سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ہمارا تصوف قرآن اور سنت سے بندھا ہوا ہے. جو قرآن و سنت سے باہر ہے وہ تصوف نہیں، وہ طریقت نہیں، وہ روحانیت نہیں ہے، وہ معرفت نہیں ہے، بلکہ غوث پاک فرماتے ہیں وہ زندگیت ہے. جس باطن کو ظاہر رد کر دے، فرمایا وہ طریقت معرفت نہیں ہے، وہ زندگیت ہے. اور نقشبندیوں کا تو یہ امتیاز اور خاصا رہا. انہوں نے تو یہاں تک رسائی دی ہے اپنے طالب و سالک کو اس راہ میں. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کو 20 منٹ کا مسنون قیلولہ یہ کروڑوں شب بیداریوں سے زیادہ رب کا قرب عطا کرتا ہے جو غیر مسنون. ان کا شعور سنت یہ ہے حضرات نقشبندیہ، کیونکہ یہ کہتے ہیں طریق ما طریق اصحاب کرام، اور صحابیت صحبت سے بنی ہے. جس کے پاس شرف صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسے دوسرے کسی اور کمال کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ حاجت، نہ وہ اس کا محتاج ہے. صحابیت خود اتنا بڑا کمال ہے کہ اسے مزید کسی اور سہارے کی یا ٹیک کی یا بیساکھی کی ضرورت ہی نہیں. تو وہاں سے ماخوذ یہ سلسلہ نقشبندیہ توحیدیہ جس کے امام اور بانی کا قول مجھے یاد آتا ہے
جب بھی میں یہ لفظ پڑھتا ہوں سلسلہ توحیدیہ نقشبندی، حضرت خواجہ بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر کے دیدہ و شنیدہ و فہمیدہ شد ہما غیر ہمارا بتیغ لا نفی باید کر. کہتی جو چیز سننے میں آ جائے، دیکھنے میں آ جائے اور سمجھنے میں آ جائے وہی غیر ہے. اور کلمہ توحید کی لا سے اس کی نفی کرتے جاؤ تو موحد بن جاؤ. اس سلسلے کا یہ کمال ہے کہ ان کا فوکس توحید الہی، توحید باری پہ. اور جتنے بھی صوفیہ کرام اور خاص طور پہ ائمہ تصوف ہے، ہر ایک نے یہی بات کی. میں آخر میں جو جملہ بول رہا ہوں یہ محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قطب ربانی سیدنا غوث اعظم الشیخ سید عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری جملہ جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے بولا تھا جب ان کے بیٹے ارد گرد کھڑے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ ابا جان ہمیں کوئی وصیت اور نصیحت فرما دیں، تو آپ نے فرمایا تھا علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید، علیکم بالتوحید. اے لوگوں تم پر توحید لازم ہے. اور جس نے یہ والی توحید سمجھنی ہو وہ حضور غوث پاک کی کتاب فتوح الغیب شریف کا مطالعہ کسی اچھے محقق صوفی کی رہنمائی میں کرے تو پھر اسے پتہ چلے گا کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور یہی اس آستانے کا امتیاز اور اختصاص ہے. اور حضرت خواجہ غلام رسول شاہد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی ذات میں بھی، صفات میں بھی، ان کے افکار میں بھی، ان کے اعمال میں بھی اور ان کے جانشین میں بھی میں نے یہ جھلک دیکھی. آخر دعوانا